مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ آج کے دور میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بھائی نماز پڑھتا، میرا بھائی قرآن پڑھتا، میرا بھائی مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، لیکن میں پورا دن کام میں لگا رہتا ہوں، میرے سر پہ بوجھ ہے گھر کا، میرے سر پہ ٹینشنیں ہیں، میں پریشانی میں ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بھائی کچھ میری بھی ہیلپ کرائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے وہ میری بھی کچھ ہیلپ کرے، میری بھی کچھ ہیلپ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر چاہتا ہے کہ میری ہیلپ کرے، میری مدد کرے، اور وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے یا وہ مدرسے جاتا ہے تو وہ گھر والوں کی نگاہ میں کھلتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ مدرسے میں علم دین سیکھ رہا ہے، لیکن یہ بھائی ہمارا گھر کے کام میں کوئی ہاتھ نہیں بٹاتا، گھر کے کام میں، دکان کے کام میں، کاروبار میں میرے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ پیارے مسلمانوں سن لو کان کھول کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں دو بھائی تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، ایک بھائی وہ علم دین سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، برے کاموں سے بچا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی جو تھا وہ پورے دن گھر کے کام کاج میں، کاریگری میں، کاریگر تھا کسی چیز کا، کاریگری میں یعنی کام میں لگا رہتا تھا، کام میں لگا رہتا تھا، کام میں لگا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن دماغ میں آیا، ایک دن ذہن میں خیال دہرایا، ایک دن مائنڈ میں آیا کوشچن کہ میں ہی پورے گھر کا کام کاج سنبھالتا ہوں، میں ہی پورے گھر کا کاروبار سنبھالتا ہوں، یعنی میں ہی اپنی کاریگری کرتا ہوں، میں ہی کاروبار کرتا ہوں، سارے گھر کا بوجھ میرے سر پر ہے۔ اس شخص کے، اس لڑکے کے ذہن میں خیال آتا ہے، آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بھائی جو ہے یہ علم دین سیکھتا ہے، کہنے کا مقصد یہ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی جو ہے اس نے سارے گھر کا بوجھ میرے سر پر ہی ڈال دیا، سارے گھر کا بوجھ میرے سر پر ہی ہے، میں کام کرتا ہوں، میں گھر کا کام دیکھتا ہوں، میرے سر پر بوجھ ہے، میرے سر پہ ٹینشن ہے، سارے کام کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، یا رسول اللہ یہ میرا دوسرا بھائی یہ جو ہے یہ کچھ نہیں کرتا، یہ گھر میں کام میں کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا، کاروبار میں کاریگری میں میرے ساتھ نہیں رہتا، یا رسول اللہ توجہ فرمائیں۔ اب آپ تمامی حضرات کی توجہ کا طالب ہوں مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی آقا، سرتاج الانبیاء آقا، نور الانبیاء آقا، محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے، تمہیں جو روزی مل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس بھائی کی ہی بدولت ہو سکتا ہے تجھے اسی کی برکت سے روزی مل رہی ہے، تجھے جو بھیا تمہارا نمازی ہے، نیک کام کرنے والا ہے، دینیات مجھ سے سیکھنے آتا ہے، ہو سکتا ہے اس بھائیے کی، اس بھائی کی وجہ سے ہی تمہیں روزی مل رہی ہے، اسی بھائی کی وجہ سے ہی تمہارا کاروبار چل رہا ہے، اسی بھائی کی بدولت سے ہی، اسی بھائی کی برکت سے ہی تمہارے کاروبار میں برکتیں ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ مسلمانوں کہ آج کے دور میں بھی یہ باتیں عام ہیں کہ میرا بھائی یہ والا کچھ نہیں کرتا، میرے سر پہ بوجھ ہے، میرے سر۔ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں وہ علم دین سیکھنے جاتا تھا، اس لیے آقا نے فرمایا تجھے ہو سکتا ہے روزی جو مل رہی ہے، کام جو مل رہا ہے، ترقی جو مل رہی ہے، برکتیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی بچے کی، اسی بھائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ غور کریں مسلمانوں، اب ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گھروں کا ماحول دہرائیں کہ جب علم دین بچہ یا بیٹا یا بھائی سیکھتا ہے تو سیکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر والوں کو روزگار دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کاروباروں میں برکتیں دیتا ہے۔ تو جو بندہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائے گا تو اللہ اس کی وجہ سے گھر میں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ غور کریں۔